وہاں کیوں کھڑی ہو؟ اندر آ جاؤ۔ سمیرہ کمرے میں آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں وجدان مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل وجدان مصطفیٰ آفیشیل۔ یہ تھی ہماری لاسٹ لائن اور اب ہم چلتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو ناول عشق آتش ساتھیہ راجپوت کی جانب۔ جب آئین تو الجھی ہوئی سی تھی، اب جا رہی ہو تو بہت خوش نظر آ رہی ہو۔ ہاں خوش تو ہوں، وہ اٹھلائی پھر بولی، مگر تم میری چھوڑو اپنی سناؤ۔ شادی کے بعد تو اور بھی نکھر گئی ہو۔ لائٹ پرپل کلر کے ہلکی سی کڑھائی والے کپڑوں میں ملبوس، مہندی لگے ہاتھوں کی کلائیوں میں بھر بھر کر چوڑیاں پہنے، ہلکی سی جویلری میں دلہن نائے کا روپ لیے سمیرہ کو دیکھ کر اس نے کہا۔ جواباً سمیرہ نے اسے گہری نظروں سے دیکھا۔ میرا نکھار تو شادی کی وجہ سے ہے، مگر تم کیوں کھلی جا رہی ہو؟ سمیرہ نے کچھ فاصلے پر بیٹھی کپڑے تہہ کرتے ملیحہ کی ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا، جس کے گالوں کی سرخیاں اور بھی گلابی ہو رہی تھیں۔ ملیحہ نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر جذب سے کہا، محبت سے؟ کیا؟ سمیرہ اچھل ہی تو پڑی۔ ملیحہ نے کھلکھلا کر ہنستے ہوئے کہا، ہاں اگر محبت ہونے سے پہلے مجھے پتہ چل جاتا کہ محبت اتنا خوبصورت احساس ہے تو کبھی پہروں محبت ہو جانے کے خیال سے خوف زدہ نہ رہتی، مگر اظہار تو اب بھی مشکل ہی لگتا ہے۔ مگر محبت ہوئی کس سے ہے؟ کیا نور الہدیٰ سے؟ پوچھنے کے ساتھ ہی اس نے اندازہ بھی لگایا۔ اس کے غلط اندازے پر وہ سست ہو کر بولی، ان سے محبت ہوئے تو زمانے بیت گئے، اب تو یہ بھی یاد نہیں کہ کب ہوئی تھی۔ مگر وجدان کا نام نہ لے سکی تو چپ ہو کر یوں ہی بیڈ شیٹ کی اندیکھی شکنیں دور کرنے لگی۔ سمیرہ نے اس کے لہجے کو سمجھا نہیں، اس کے لفظوں کو اپنے اندازے کی تصدیق سمجھ کر چھیڑنے کے سی انداز میں بولی، لگتا ہے انہیں بھی تم سے محبت ہے، کل ولیمہ ہوا اور آج لینے آ پہنچے، ایک دن مزید تمہارے بغیر رہ نہیں سکے۔ ہادی بھائی آ گئے ہیں؟ نور الہدیٰ کے آنے کا سن کر اس نے پھر اور کسی طرف دھیان ہی نہیں دیا اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر نیچے بھاگی چلی آئی۔ اسے آتا دیکھ کر منیر حسن کی کسی بات کا جواب دیتے نور الہدیٰ نہ صرف چپ ہو گئے بلکہ بے دھیانی میں ہی کھڑے بھی ہو گئے۔ ملیحہ اسی تیزی سے ان کی طرف بڑھی۔ اس کی رفتار دیکھ کر نور الہدیٰ کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھے آفاق کو خدشہ ہوا کہ وہ سیدھی ان کے گلے لگ جائے گی۔ نور الہدیٰ بھی اس کی تیزی پر بوکھلا گئے تھے، پر ان سے 2 قدم کے فاصلے پر ملیحہ نے اچانک ہی بریک لگا لیے۔ اپنی غیر ارادی حرکت پر وہ شرمندہ ہو گئی تھی، اس لیے کچھ بول بھی نہیں پائی اور نور الہدیٰ نے اس کے بولنے کا انتظار بھی نہیں کیا۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور پوچھا، کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں اور بابا جان کا کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ہوں اور بابا جان کا حال بھی بہتر ہے۔ پھر اسے کھڑے دیکھ کر کہنے لگے، بیٹھ جاؤ۔ وہ فوراً بیٹھ گئی۔ نور الہدیٰ بھی واپس اپنی جگہ بیٹھتے بولے، جی ماموں جان آپ کیا کر رہے تھے؟ اور ان کی بات چیت کا سلسلہ جہاں سے منقطع ہوا تھا وہیں سے جڑ گیا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد وہ اپنا بیگ لینے کمرے میں آئی تو ایک دم سے وجدان کا خیال آ گیا۔ اتنے دنوں سے تو وہ یہیں تھا، پر آج صبح سے نظر ہی نہیں آیا۔ وہ بیگ لیے نیچے آ گئی۔ نور الہدیٰ سب سے رخصت لے کر اس کا بیگ اٹھائے آفاق کے ساتھ گیٹ سے نکل گئے۔ سب سے ملتی وہ سمیرہ تک آئی۔ سمیرہ پل بھر کو اس کے گلے لگ کر بولی، اللہ حافظ۔ ارے یہ کیا طریقہ ہے؟ ملیحہ اچنبھے سے بولی تو اس نے کہا، طریقہ تو بالکل صحیح ہے، لیکن تمہیں اعتراض کیا ہے؟ ویسے تو میں جب بھی آتی ہوں تو جاتے وقت تم کیسے روکتی تھی، تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، اچھا شام کو چلی جانا، اور آج کتنے آرام سے مجھے بھیج رہی ہو، ایک بار بھی نہیں روکا۔ کیونکہ میں جانتی ہوں آج میرے روکنے سے تم نہیں رکو گی۔ اس کے نروٹھے پن کے جواب میں سمیرہ شوخی سے بولی، پر وہ سادگی سے کہنے لگی، ٹھیک کہہ رہی ہو، مجھے آئے بہت دن ہو گئے ہیں اور اب نہیں رک سکتی۔ پھر اللہ حافظ کہہ کر گیٹ کی طرف جانے لگی۔ اس وقت وجدان اندر آیا تھا۔ اس نے ملیحہ کو دیکھا، پھر پیچھے کھڑے سب لوگوں کو۔ آپ جا رہی ہیں؟ پہلی بار وہ سب کی موجودگی میں اس سے براہ راست مخاطب ہوا تھا۔ ہاں، اس نے کہا۔ ملیحہ اب آ بھی جاؤ، نور الہدیٰ انتظار کر رہا ہے۔ آفاق نے گیٹ سے اندر منہ کر کے کہا تو کچھ کہے بغیر وہ باہر نکل گئی۔ میری خاطر جھوٹ بولتے بولتے مجھ سے بھی جھوٹ بولنا سیکھ گئے ہیں۔ کار کی خاموشی میں ملیحہ کی خفگی بھری آواز سنائی دی تھی۔ وہ اس کی طرف مڑے اور کوئی وضاحت مانگے بغیر بولے،
آئی ایم سوری، ملیحہ نے ان پر ایک خفا سی نگاہ ڈالی اور منہ پھیر لیا۔ اس کی خاموشی کو محسوس کر کے وہ پھر بولے، ملیحہ میں معافی مانگ رہا ہوں۔ معافی مانگنے کی نوبت ہی کیوں آئی؟ وہ یوں ہی رخ موڑے بولی، پھر ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جانتے ہیں میں آپ کا کتنا انتظار کیا تھا۔ جانتا ہوں۔ وہ ہلکے سے مسکرائے، پھر آئے کیوں نہیں؟ کبھی کبھی یہ احساس بہت سکون دیتا ہے کہ کوئی آپ کے انتظار میں بے چین ہے، ملیحہ نے سر جھکا کر دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اور ہم ملتے ہیں انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو ناول عشق آتش از سعدیہ راجپوت میں۔ جزاک اللہ۔